یہ بات دیکھیں، قرآن ہے، بالکل آسان ہے اس کو سمجھنا، لیکن اگر آپ سمجھنا نہ چاہیں تو پھر سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ کافر جو ہے وہ طالب دنیا ہوتا ہے، مومن طالب مولا یا طالب آخرت ہوتا ہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ دیکھیں یہ قرآن ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ جو طالب دنیا ہے اس کا سورہ ہود کی آیت نمبر 15 میں بالکل واضح طور پہ اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں مضمون کیا ہے کہ اگر اے انسان، اگر تم طالب دنیا بن گئے اور اسی کے زیب و زینت کے پیچھے لگ گئے تو تمہارے جو بھی اعمال ہیں، یعنی تمہارا جو حصہ ہے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، دوسری جگہ وضاحت ہے، وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ، اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہے وہ تو اس کا ازلی فیصلہ ہے۔ یہ بات ذرا اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اصل میں تو ہم سب طالب دنیا ہی ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی اگر میں آخرت کا طالب بن گیا تو میری دنیا خراب ہو جائے گی۔ دنیا کا معاملہ آخرت کے معاملے سے بالکل الگ ہے۔ اب قارون کے پاس تو بے انتہا دولت تھی، قرآن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں۔ ابو لہب کے پاس تو بہت سے دولت تھی۔ قارون نے فرعون کا ساتھ دیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ خزانے اتنے تھے، فرعون کا ساتھ دے رہا تھا تو خزانے تھے، اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے تھے، لیے تو نہیں۔ قوم موسیٰ تھا، بنی اسرائیل سے تھا، لیکن وہ فرعون کا ساتھی بن گیا۔ یہ ایک بات ذرا یہاں پر نوٹ کر لیں، دنیا جو آپ کو ملنا ہے وہ ملے گی، اور جو نہیں ملنا وہ نہیں ملے گی۔